بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم سوال ہے، بچہ جو دوسرے کا گود لیتے ہیں اس کے تعلق سے کہ دوسرے کے بچے کو گود لینا چاہیے یا نہیں۔ گود لینے کا معنی یہ ہے لے پالک بنانا اور اڈاپٹ کرنا، یا جسے کہتے ہیں متبنہ بنانا۔ عام طور پر جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ بھائی اپنی اولاد تو ہے نہیں، کسی کی اولاد کو ہم گود لے لیتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، بیٹی بنا لیں۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا بیٹا لے کر کے پال لیا، کسی کی بیٹی لے کر پال لی اور اپنے اس اولاد ہونے کے جذبے کو مصنوعی طریقے سے پورا کر لیا۔ لیکن اس میں چند خرابیاں ہیں، ان سے اگر ہم بچ کر کے یہ کام کریں گے تبھی ٹھیک ہوگا، ورنہ ہم اولاد نہ ہونے کی نعمت سے محروم تھے، اب جو ہے بہت سارے گناہ اپنے سر لاد لیں گے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جن کے بچے زائد ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے ایک بچہ ہٹانا چاہتے ہیں، بھائی بچے زائد ہو گئے، ایک بچہ فلانے کو دے دو، اس کے اولاد نہیں ہے، لڑکا دے دو، لڑکی دے دو۔ اور جو لوگ لیتے ہیں وہ اپنی ولدیت خود چڑھا دیتے ہیں، یعنی گویا بچے کو ہدیہ مان لیا اور گویا کسی نے بچے کو ہدیہ دے دیا تو ہم مالک بن بیٹھے۔ اب اپنی ولدیت چڑھاتے ہیں کہ جس نے پالا ہے وہ گویا سگا باپ بن گیا، اور اس کے بعد پھر یہ اسی پر سارا ردہ رکھتے ہیں کہ اس کو اپنا وارث بھی بنا لیتے ہیں، اس کی میراث کا بھی وارث ہونے لگ جاتا ہے، گھر کا بھی مالک وہی بن جاتا ہے جس کو گود لیا تھا۔ تو یہ ایک خرابی ہوتی ہے کہ یعنی لے پالک کو، پالے ہوئے بیٹے کو، گود لیے ہوئے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح ولدیت میں، وراثت میں اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے سامنے بیٹے کی اصل ولدیت کا تذکرہ کے ساتھ نام لے تو ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب ہم نے بیٹا گود لے لیا، اب ہم کو باپ کہو، اس کا کیوں باپ کہہ رہے ہو جو وہ جس سے پیدا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی نسب کو بدل ڈالے، نعوذ باللہ۔ اس لیے جو ہے نسب کی شریعت میں جو اہمیت ہے اس اہمیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے بہت صاف لفظوں میں یہ بات دہرائی ہے، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ لے پالکوں، متبنہ کو تم ان کے باپوں کے ساتھ پکارو، یہ نہیں کہ جو ہے ان کی ولدیت چینج کر دو، نسب بدل دو، باپ کوئی ہے باپ کوئی اور بن جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر لڑکی کو گود میں لیا ہے، لڑکی پہلے سے کوئی ایسی محرم رشتہ دار نہیں ہے جس کو گود میں لیا ہے، اب پالنے والا جو باپ ہے اس کے بالغ ہونے پر وہ نامحرم ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ لڑکے کو گود لیا ہے تو پالنے والی جو ماں ہے اگر رضائی ماں بن گئی ہے تب تو پردہ اس سے نہیں ہوگا، لیکن رضائی ماں نہیں بنی ہے وہ تو صرف پالنے کی وجہ سے بالغ ہونے کے بعد لڑکا اس کے لیے نامحرم ہے۔ لہذا اس بنا پر اس مسائل میں بہت گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اولاً تو اس پر نظر رکھیں۔ قرآن نے کہا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی آسمان و زمین کی سلطنت ہے، یخلق ما یشاء، جس کو جو چاہے پیدا کر کے دے دے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے دونوں دے دے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو اللہ چاہے بانجھ بنا دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تو صبر کریں، بہتوں کو اللہ نے اولادیں نہیں دیں تو صبر کریں، اور اگر کسی کے بچے کو گود لینا چاہتے ہیں تو اس کے مسائل پر عمل کریں، اس کے مسائل اور تقاضے پر عمل کریں کہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کا وارث نہیں ہے، وہ آپ کے لیے صرف پردے کے احکام ہیں، اور وہ آپ کی جو ہے چیزوں کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے اس کے حقوق اور اس کے جو ہے چیزیں، تقاضے، اس پر عمل کریں، اس کے لیے شریعت کے مسائل سیکھنا ہوں گے، اور ایسا نہ کریں کہ اس کی وجہ سے جو ہے گناہ لازم آئے۔ اور تو شریعت میں اس کی اجازت تو ہے کہ آپ کے کسی کے بچے کو پال لیں، لے پالک بنا لیں۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے غلام کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، حضرت زید بن حارثہ کو۔ بعض لوگ جب زید بن محمد کہنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے سختی سے ان کو ٹوکا اور بتایا کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ ہیں، ہم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے لیکن یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں اجازت تو ہے، لیکن اس کے جو نازک مسائل ہیں
اس کی نزاکت پر لوگ عمل نہیں کرتے. نکاح ہو رہا ہے، صاحب جو ہے پالنے والے کو ابا بنا کر کے جو ہے نکاح کیا جا رہا ہے. آدھار کارڈ بنوایا جا رہا ہے تو پالنے والے ابا کا نام اس میں چڑھایا جا رہا ہے، اسکول میں اس کا نام چڑھا دیا جا رہا ہے، مارک شیٹ میں اس کا نام چڑھایا جا رہا ہے. یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. لہذا ہمیں اس کا احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتوں کو اولاد نہیں دیتے. مجھے بات یاد آ گئی. میں مسٹر روڈ میں جہاں نماز پڑھاتا ہوں، مسجد مچھی ٹولہ میں درس قرآن وغیرہ کا جہاں سلسلہ ہے، وہاں آگے مچھلی بازار مرکز کے پاس جو چوراہا ہے، ایک زمانے میں اس کا نام تھا لا ولد چوراہا. تو میں نے فکر بھی کہ لا ولد چوراہا کیوں ہے. پتہ چلا کہ اس چوراہے کے چاروں کونوں میں جن جن لوگوں کی دکانیں ہیں وہ سب لا ولد ہے، ان میں سے کسی کے بچہ نہیں ہے. تو چاروں کونے میں لا ولد بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے اس کا نام لا ولد چوراہا ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ لا ولد کسی کو بنائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گیا اولاد کی جو نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی سب کو سب نعمتیں نہیں دیتے. تو جس کو محروم رکھا ہوا ہے تو یا تو اس پر صبر کرے، اور اگر کسی کے بچے کو گود لینا چاہتا ہے تو اس انداز سے لے کہ شریعت کے مسائل کو پامال نہ کرے، ورنہ گناہ ہوگا. اور جو ہے ہماری اس سلسلے میں ایک ویڈیو اور حالانکہ موجود ہے کہ کسی بچے کو گود لیا جائے تو اس کے کیا تقاضے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا. آپ اس کو بھی سن لیں، انشاءاللہ اس میں بہت سے مفید مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے.